اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلوۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سنانے جا رہی ہوں۔ کوئی گستاخی ہو تو معاف کیجیے گا۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب تجارت کے واسطے ملک شام میں گئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ملک شام عرب سے شمال کی طرف واقع ہے۔ وہاں اس زمانے میں عرب کے لوگ تجارت کے واسطے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی ملک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بہت سے پیغمبر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ غرض اس سفر میں ایک نیک بخت عیسائی نے آپ کو دیکھا، چونکہ اس نے آپ کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے کتابوں میں پڑھی تھی۔ الحمدللہ۔ اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہے جو آخری زمانے کی پیغمبر کے واسطے بھیجی ہوئی کتابوں میں لکھی ہے۔ الحمدللہ۔ اور شام میں یہودی بستے ہیں، وہ ہے ان کے دشمن ہیں، ایسا نہ ہو انہیں مار ڈالے۔ اس لیے مناسب ہے کہ تم انہیں لے کر واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب نے اس کی بات مان لی اور وہیں پاس کے شہر میں اپنا مال بیچ کر مکہ کو واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت کی نیک بختی اور نیک چلنی کی بہت شہرت ہوئی اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا لقب ہی امین ہو گیا۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بڑی مالدار عورت تھیں۔ وہ اپنا مال لوگوں کو تجارت کے واسطے دیا کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی آن حضرت کی امانت داری اور خوش معاملی کی شہرت سنی اور اپنے ایک غلام کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے واسطے بھیجا۔ اس سفر میں بھی ایک اور مرد عیسائی نے وہی نشانیاں دیکھ کر پہچان لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام سے کہا کہ انہیں شام میں نہ لے جا، وہاں کے یہودی ان کے دشمن ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں مار ڈالے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال وہیں کسی پاس کے شہر میں بیچ کر واپس ہوں، اور انہوں نے مال کے بیچنے میں بڑی عقل مندی سے کام لیا۔ الحمدللہ۔ سفر میں واپس آتے وقت آپ سے بہت سے معجزات ظہور میں آئے، جنہیں دیکھ کر آپ کے ساتھیوں کو بہت تعجب ہوا۔ جب آپ مکے میں واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ان کے غلام نے سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہ بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا۔ حضور کے ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں وفات ہو گئے۔ 4 لڑکیاں بھی ہوئی، جن میں سب سے چھوٹی لڑکی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ، میں آج کے ویڈیو یہاں پر ختم کرتی ہوں، تو اگلا ویڈیو میں اور بھی ذکر سناؤں گی۔